نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں لیسن نمبر یہ اردو میں آ گئے ہیں 34، لیسن نمبر 34 سبق 34 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق دو مفعول کے اوپر ہے، یعنی متعدی جو فعل ہوتا ہے اس کا مفعول ہوتا ہے۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ بعض متعدی فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ تو چھوٹا سا یہ لیسن ہے، انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز ہم کریں گے تو ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ جی میرے سامنے عفیفہ سب سے اوپر ہے لسٹ پہ۔ جی عفیفہ بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متعدی بد مفعول، متعدی علی المفعولین، لین یا لین۔ اوکے مفعولین۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ اکثر میں نے دیکھی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے۔ یہ الا اور الا کیا ہے؟ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ سر مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی ہے، میرے میں کافی یہ مسٹیک ہو رہی ہے، میں نے یہ آپ سے کوشچن کرنا تھا۔ اوکے جی امبر۔ جی سر۔ بشرا جی الا اور نہیں سر مجھے نہیں آئیڈیا۔ جی حفظہ۔ سر الا تو سوری اعلیٰ تو پر ہوتا ہے، مطلب اعلیٰ میرے خیال سے یا الا پر ہوتا ہے سر۔ یہ تو میں بھی بھول گئی ہوں، ایک سیکنڈ سر میں سر الا تو طرف ہوتا ہے اور الا پر ہوتا ہے۔ یس اوکے، الا جو ہے وہ طرف ہوتا ہے اور الا جو ہے پر ہوتا ہے، الا جو ہے وہ پر ہوتا ہے۔ اوکے جی۔ اگر ہم یہاں کوشش کریں اس کو لکھنے کی، تو اگر یہ میں نے لکھا، اچھا یہ تو انگریزی ہے، صحیح ہے۔ یہ کیا ہے سر؟ یہ الہ نہیں ہے۔ سوری سر یہ الہ ہے۔ اوکے نہیں، امداد کچھ کہہ رہی ہیں، کیا ہوا امداد؟ بیچ میں آواز کٹ گئی تھی، بیچ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اب آ رہی ہے۔ اوکے نہیں، میں بیچ میں خاموش ہو گیا تھا، میں یہ سلائیڈ نکال رہا تھا۔ اوکے اینی وے، یہ ہے الہ، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کیا ہے؟ سر یہ اعلیٰ ہے۔ یہ اعلیٰ ہے جی۔ دونوں کیا ہیں؟ سر دونوں حرف جر ہیں۔ حروف دو ملائیں گے تو پھر حرف نہیں رہے گا نا، پھر وہ حروف ہو جائیں گے۔ جی حروف جر ہو جائیں گے جی، حروف، اور اس کو ہم کہتے ہیں حروف جار، ٹھیک ہے، جار۔ ہاں جی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو، ٹی او ٹو، جی، یا ٹورڈز، ٹی او ڈبلیو اے آر ڈی ایس، ٹورڈز۔ ہاں جی۔ میں الہ مسجد جا رہا ہوں، مسجد کی طرف جا رہا ہوں، یا مسجد تک جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور الا ہے اپون یا اوور یا آن۔ اوور، ہاں جی۔ اوور بھی ہو سکتا ہے، آن بھی ہو سکتا ہے، اپون بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ علی کل شیء قدیر، کل شیء تمام چیزوں پہ، قدیر قادر ہے، علی پر، اوپر، ہاں جی، اوور ایوری تھنگ، ہاں جی۔ علی کل شیء قدیر۔ اور اس میں آ گیا الی المسجد، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف۔ تو الی اور اعلی، اس کو ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ اعلی بیسیکلی تو آپ کو عین کو گلے سے حلق سے بولنا چاہیے اعلی، اور الی جو ہے وہ سمپل حمزہ ہے اور زیر کے ساتھ۔ ان کی ایک اور خاصیت، ان کے لام کے اوپر دونوں پہ کھڑا زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ الی پڑھیں گے آپ یا اعلی پڑھیں گے، لیکن اگر اس کے آگے کوئی لفظ ہو، فار ایگزامپل اگر میں کہہ رہا ہوں الی المسجد، یعنی مسجد کی طرف، تو اب کیا آئے گا یہاں پر؟ سر یہاں پہ صرف زبر آ جائے گا، کھڑا زبر ہٹ جاتا ہے۔
یہ ہو گیا الل مسجدی. اب یہ جو کھڑا زبر ہے یہ ہٹ گیا. یہ کئی اسائنمنٹس میں دیکھ رہا ہوں مجھے کریکٹ کرنا پڑتا ہے کہ ملا کے جب لکھتے ہیں تب بھی کھڑا الف لکھتے ہیں. ٹھیک, تو یہ الل مسجدی ہو گیا. اوکے, اور اسی طریقے سے اگر الا کے ساتھ آپ ملائیں گی یہ ہو جائے گا علل برری. یہ کیا آ گیا؟ علل برری. بر کہتے ہیں نیکی کو, اچھے کام کو. علل برری نیکی پر, یعنی نیکی پہ ہم سب کو جمع ہو جانا چاہیے, نیکی کے اوپر ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. ٹھیک, تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ اعلیٰ کا کھڑا زبر غائب ہو گیا, زبر آ گیا, نارمل زبر آ گیا. تو جب ملا کے لکھتے ہیں تو یہ کھڑا زبر غائب ہو جاتا ہے. تو ایک الہ ہے ایک اعلیٰ ہے, اس میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا. جی سر. اوکے, لیٹس کم بیک ٹو آور لیسن. تو اب یہ ہو گیا اوپر پہلا لفظ ہو گیا متعدی. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں فعل لازم ہوتا ہے اور فعل متعدی ہوتا ہے. اور یہ بات کا جو لفظ ہے با دو, یہ بڑا عجیب سا ہو گیا. یہ فارسی اور عربی ملا کے ہو گیا. با جو ہے وہ عربی کا گیا, اور دو جو ہے دو, یہ تو فارسی کا یا اردو کا لفظ ہو گیا. دو, ایک دو تین چار والا, ٹو. مفعول جو ہے وہ مفعول ہے, یعنی ایک ایسا متعدی فعل جس کے دو مفعول ہوں. اسی کو عربی میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے. متعدی فعل ہے, الی المفعولین, دو مفعولوں کی طرف متعدی. یعنی یہ ایسا فعل ہے جس کا جو اثر ہے وہ فعل کا وہ ٹرانزٹ ہو رہا ہے دو مفعولوں کی طرف. الی المفعولین, الی کی وجہ سے مفعولون جو ہے وہ مفعولین ہو گیا, نصب حالت. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گئی آپ کی ہیڈنگ. وی آر ٹاکنگ آف ایسے افعال, متعدی افعال جن کے ایک نہیں بلکہ دو مفعول ہوتے ہیں. اوکے جی, کس کی باری تھی؟ ایک پڑھ دیجئے, ایک اور. یہ کون؟ امبر آپ پڑھ دیجئے. جی سر. فعل لازم کا کوئی مفعول نہیں ہوتا. آر یو شیور اباؤٹ اٹ؟ اب یہ کلیئر ہے ہمیں؟ جی. اچھا, مفعول نہیں ہوتا کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ایک اور ڈیڈکشن بھی آتا ہے. ایک ڈیڈکشن اور یہ آتا ہے کہ اس کا مجہول نہیں بن سکتا. از اٹ رائٹ؟ جی بالکل. کیونکہ اگر مفعول نہیں ہے تو پھر مجہول کیسے بنے گا؟ مجہول کے اندر تو فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے اور مفعول کا ہونا ضروری ہوتا ہے. جی تو بالکل. اس ورب کا مفعول ہی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ کہ لازم ورب ہے یہ. لہذا لازم افعال کا مجہول ہی نہیں ہو سکتا. ٹھیک, ٹھیک. یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجیے. اوکے جی, بشرا نہیں ہے, حفظہ آپ پڑھ دیجیے. نیکسٹ. متعدی فعل کے ساتھ مفعول آ سکتا ہے. اوکے, یہاں پر یہ بڑا پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, آ سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سر, متعدی کی جو کنڈیشن ہے وہ فاعل کی ہوتی ہے کہ فاعل کا ہمیں پتہ ہے مفعول آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. جیسے اگر میں یہ بولتی ہوں کہ میں نے سبق لکھا, تو اگر میرا ایکشن شو ہو رہا ہے بیکاز آئی ایم دا ڈوئر, بٹ میں نے سبق کتاب پر لکھا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. میں صرف یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ میں نے سبق لکھا. آپ صرف یہ بھی کہہ سکتی ہیں میں نے لکھا. ہاں جی, میں نے لکھا بھی کہہ سکتی ہوں. سبق بھی ایگزیکٹلی, سبق بھی مفعول ہو جائے گا. یو رائٹ. تو اب مفعول آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے. دیکھنا صرف ہاں یہ جی. آپ نے کہ ایک تو یہ کہ وہ کس کو کا جواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے, ہاں جی, اور وہ تو ہو گیا سمجھ لٹمس ٹیسٹ ہو گیا. اور ویسے جو آپ گرامیٹیکلی کہیں گی کہ اس فعل کا اثر اس پہ خود ہے یا اس کا کوئی مفعول ہے جس کے اوپر اثر جا رہا ہے, یہ گرامیٹیکلی آپ نے یہ دیکھنا ہے. اور ٹپ یہ ہے آپ کو کہ کس کو پوچھیں, اگر جواب آ گیا یا آ سکتا ہے تو یہ متعدی ہے, اور اگر جواب نہیں آ سکتا تو وہ لازم ہے. تو اب ہم نے یہ دو اسٹیٹمنٹس جو دیے یہ ہم بہت اچھی طرح سے پچھلی ایکسرسائز میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل لازم کا کوئی مفعول نہیں ہوتا اور متعدی فعل کے ساتھ مفعول آ سکتا ہے. اوکے, ہاں جی. اب آپ پڑھ دیجئے. آسمان نہیں ہوں گی, مہرین بھی نہیں ہے. ناظم صاحب آپ پڑھ دیجئے. نیکسٹ. جی سر.
بعض متعدی افعال کے ساتھ دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. اوکے، اب یہ کیا ہو گیا؟ دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اب تک تو ہم نے یہ پڑھا تھا متعدی فعل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ مفعول ہو اور جی اس کا جی جو اثر ہے عمل کا وہ مفعول پہ ٹرانسفر ہو جائے. اب یہ بات ہو گئی کہ مفعول جو ہے ایک نہیں بلکہ دو مفعول ہوتے ہیں. کوئی چانس ہے جی ایسا جی دو مفعول ہونے کا؟ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں آپ؟ کوئی کنڈیشن بتا سکتے ہیں ناظم صاحب؟ دو مفعول ہونے کی. چلے میں آپ کو سمپل ایگزامپل سے بتاتا ہوں. نہیں سر. جی جی ناظم صاحب اس وقت کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کی گھنٹی بجی. جی 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 جب گھنٹی بجی تو ناظم صاحب دروازے پہ گئے، انہوں نے دروازہ کھولا. جی دروازہ کھولا تو سامنے ایک صاحب کھڑے تھے، کئی لوگ تھے ان کے آگے، 3-4 لوگ تھے، آگے ایک صاحب کھڑے تھے جنہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور جی بہت ہی خوبصورت ان کی نورانی قسم کی داڑھی تھی، جی اور جی انہوں نے صافہ بھی کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، اور پیچھے 3-4 لوگ جو ہے ان میں کچھ ینگسٹرز بھی کھڑے ہوئے تھے بڑے مؤدبانہ طریقے سے. ٹھیک، تو انہوں نے نام پوچھا ناظم صاحب نے کہا جی میرا نام زید ہے. تو اب جی یہ جی تو پتہ چل گیا ناظم صاحب کو کہ یہ زید ہے. اب ناظم صاحب نے کیا سوچا؟ ناظم صاحب نے سوچا کہ بھائی یہ مولوی ٹائپ آدمی ہے، پیچھے بچے کھڑے. ناظم صاحب نے گمان کیا کہ یہ جو زید صاحب ہیں یہ تبلیغی جماعت کے لگ رہے ہیں، مجھے دعوت دینے آئے جی جی ہیں جی. جی یہی گمان کریں گے نا آپ؟ ان کے حلیہ دیکھ کے یہی حلیہ گمان کریں دیکھ گے کے کہ شاید بالکل کوئی یہ کریں گے تبلیغی آپ. جماعت کے بچوں کو اپنے کرائیں. ویری گڈ. تو اب اس میں غور کیجئے کہ فائل تو ہو گئے ناظم صاحب جو کہ یہاں سے اٹھ کے گئے، انہوں نے دروازہ کھولا، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سوچا، گمان کیا. کیا جی گمان کیا؟ کہ یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں زاہد کے بارے میں گمان کیا. تو پہلا مفعول کون ہو گیا؟ ناظم صاحب نے زید. زاہد کے بارے میں گمان کیا. زید کے پہلا زید ہو گیا مفعول. پہلے ہی مفعول جو ہے وہ زید ہو گیا. گمان کرنے والے ناظم صاحب، جس کے بارے میں گمان کیا گیا وہ زید. اب ناظم صاحب نے گمان کیا کہ یہ تبلیغی جماعت کے ہیں، تو یہ گمان کہ وہ جماعت کے ہیں یہ دوسرا مفعول ہو گیا. جی ٹھیک؟ درست. تو پہلا اب زید اور دوسرا وہ تبلیغی جماعت جس کے متعلق گمان کیا گیا. تو اب یہ جو فعل تھا گمان، اس گمان کے دو مفعول ہو گئے. ٹھیک. جی اچھا، اگر میں اس کا ایک مفعول کہوں تو آپ غور کریں گے کہ اس کے معنی پورے نہیں ہوں گے. مثلا میں نے کہا جی ناظم صاحب نے زید کے بارے میں گمان کیا، تو اب ایک مفعول تو آ گیا، لیکن کیا اس سے کوئی معنی واضح ہوئے؟ گمان کیا کیا یہ تو پتہ ہی نہیں چلا کہ گمان کیا، خالی آ گیا. اس جملے کے بارے میں تو کوئی آپ کو وضاحت ہوئی نہیں. ناظم صاحب نے زید کے بارے میں گمان کیا، بڑا انکمپلیٹ جملہ ہے. ایگزیکٹلی. جی جیسے ہی کہا کہ یہ تبلیغی جماعت کے ہیں، اب وضاحت آ گئی، جی جملہ پورا ہو گیا. بالکل جملہ پورا ہو گیا. تو جو ہمارا فعل تھا گمان، اس کے لیے دو مفعول کی ضرورت ہو گئی. جی بالکل. یہی ہے متعدی بدو مفعول. ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے، ایسا ورب، ایسا فعل جس کے معنی واضح کرنے کے لیے آپ کو دو مفعول چاہیے. وہ کی ضرورت پڑے، ایک سے بات پوری نہ ہو جس سے بات پوری. تو آئی ہوپ دا ایگزامپل کلیریفائڈ تھنگس. آپ باقی لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا جی؟ بہت اچھی طرح سے. جی شازیہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں سر میں نہیں کہہ رہی سر. میں نے جی کہا تھا کہ جی سمجھ آ گیا. اوکے جی چلے ٹھیک. امداد کو بھی سمجھ آ گیا؟ جی سر. اوکے جی. تو اب آگے بڑھتے ہیں. طیبہ ہیں ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے. اوکے شازیہ آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. جی سر. ماضی معروف میں ہم کہیں گے حامد نے گمان کیا، عربی میں سے کہیں گے حسیبہ حامدن. ٹھیک ہو گیا جی. حامد نے گمان کیا. جی سر. اور چونکہ اس کے اندر فاعل موجود ہے حامد، حامد. جی سر.
تو ہم اس کو معروف جملہ کہیں گے. جی سر. اور اس کے آگے ٹرانسلیشن آ گیا اس کا حسیبہ حامد، حامد نے گمان جی کیا. ٹھیک ہے جی سر. اوکے، ذرا نیکسٹ پڑھ دیجئے. حامد نے محمود کے بارے میں گمان کیا. اوکے، اب کیا ہوا؟ اور اس کا ہم نے جب عربی میں ترجمہ کیا ہوگا حسیبہ حامد محمودن. ہاں، یہ کیوں ہو گیا؟ سر اس میں ہمارے پاس دو آ رہے ہیں، مطلب مفعول آ رہے ہیں. ایک حامد نے محمود کے بارے میں، دو کیسے ہو گئے؟ حامد نے محمود کے بارے میں گمان کیا، مطلب اس نے پہلے اس میں تو ایک ہی ہے. ہاں تو دو کا تو کہیں ہاں ذکر نہیں ہے. نہیں سر، ایک ہی. حامد نے محمود کے بارے میں گمان کیا سر. اوکے، تو فاعل جو ہے وہ حامد ہو گیا جی اور سر. مفعول مفعول جو ہے وہ محمود. اسی لیے محمود. ان کی حالتیں دیکھیں نا آپ. جی سر. وہ بتائیے، حالتوں کو بتائیے، حالتوں سے کیا ریلیشن ہوتا ہے فاعل مفعول کا؟ سر مفعول ہمارا نصب حالت میں آتا ہے، اور فعل جو ہمارا وہ رفع حالت میں آتا ہے. آج آپ اس میں نہیں ہے، فارم میں نہیں ہے، آج آپ پوری بات نہیں کر رہی ہیں. یہاں پر حسیبہ حامد محمودن، حسیبہ تو فعل ہے. جی سر. اور حامدن ہمارے پاس جو رفع ہے وہ حالت فاعل میں ہے. رفع حالت میں ہے اور فاعل ہے حامدن. جی سر. جی سر فاعل ہے. اور محمودن جو ہے محمودن ہمارے پاس مفعول ہے، وہ نصب حالت میں ہے. نصب حالت میں. ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، جیسے اسٹینڈرڈ جملے میں ہوتا ہے. حامد جی نے جی سر محمود کے بالکل. بارے میں گمان کیا. لیکن بات یہ ہو جی رہی ہے کہ سر. اس سے جو ہے پورا مطلب نہیں آ رہا ہے سامنے. کیا گمان کیا بھائی؟ تو اب اس کے بعد آ گیا نیکسٹ جملہ پڑھیے. حامد نے گمان کیا کہ محمود عالم ہے. اوکے، اب اس نے جی بارے میں سر. سوچا کہ یہ تو جو ہے نا، یہ تو کوئی عالم آدمی ہے بھائی، فلاسفر لگ رہا ہے یہ تو بالکل ہی. اب اس جی کا عربی سر. کریں آپ. حسب حامد محمودن عالما. اوکے، تو کیا غور کیا آپ نے؟ سر حسب ہمارے پاس فعل آ گیا، حامدن ہمارے پاس فاعل آ گیا جو رفع حالت میں ہے، اور محمودن ہمارے پاس مفعول ہے اور وہ رفع حالت میں، اور عالمن کیا بھی ہو گیا؟ رفع حالت میں مفعول ہوتا ہے کبھی؟ کیا ہو گیا؟ جی سر. رفع حالت میں ہوتا ہے کبھی مفعول؟ نہیں نصب حالت میں سر. تو آپ نصب کہے نا، آپ کہہ رہی ہیں محمودن رفع حالت میں جو ہمارا مفعول ہے. جی سوری سر، غلط بول دیا ہوگا. یہ دوسرا کوئی مائک حامدن کھلا ہمارے ہوا ہے پاس پلیز، فاعل ہے اور رفع حالت میں ہے. مائک بند کریں، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. جی. اور محمودن جو ہے ہمارے پاس سر وہ ہے مفعول ہے اور نصب حالت میں ہے، اور عالمن اس کی متعلق خبر ہے. نہیں، اور متعلق فعل ہے. سوری، یہ بھی آپ کا مفعول ہو گیا، دوسرا مفعول ہو گیا. یہ اس کے بارے میں گمان کیا کہ وہ عالم ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. تو یہ وہ فعل ہے جس کے دو مفعول چاہیے آپ کو. اگر یہ صرف کہے کہ جی حامد نے محمود کے بارے میں گمان کیا، تو حامد جو ہے وہ فاعل اور محمود مفعول تو ہو جائے گا، لیکن بات واضح نہیں ہوگی. جی سر. اب یہ بتائیں کہ کیا گمان کیا ہے، تو پھر بات واضح ہوگی. تو جو کچھ اب گمان کیا گیا، جیسے یہاں انہوں نے گمان کیا کہ وہ عالم ہے، تو یہ دوسرا مفعول ہو گیا. تو یہاں پر یہ جو لفظ حسیبہ ہے، اردو میں گمان کرنا ہے، اس کے لیے دو مفعول چاہیے آپ کو، ایک محمودن اور ایک عالمن. اوکے جی. امداد، اب آپ کی باری آ گئی، ذرا آپ پڑھیے. اب اس کو اگر ہم نے عربی میں بنایا تو کیا ہوگا؟ مجہول. جی جی سر، یہ ماضی مجہول حسب محمود عالمن. میں ایک منٹ سر. محمود گمان کیا گیا. ویری گڈ، بہت اچھے. عالم. ویری گڈ. محمود عالم گمان کیا گیا. ایک عالم. ٹھیک. جی سر. محمود جو ہے وہ عالم گمان کیا گیا. جی سر. اور کس نے گمان کیا؟ محمود عالم گمان کیا گیا. سر اس میں محمود کو عالم گمان کیا گیا. ایک ہی بات ہے. جی سر. فاعل کون ہے؟
کس نے گمان کیا؟ جی سر وہ تو سر ادھر تو محمود پھر مفعول آ رہا ہے. میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کس نے گمان کیا، فاعل کون ہے؟ سر محمود. ابھی آپ کہہ رہی محمود گمان کیا گیا، آپ کہہ رہی مفعول ہے. سر اس میں سر وہ فائل نہیں ہے، سوری. ویری گڈ، اس میں تو ایکسلنٹ. فائل ہاں یہ نہیں ہوگا سر. ماضی مجھول جی ہے، سر. یہ فعل مجھول ہے. جی جی حسیبہ جی سر. گمان کیا ہاں گیا، اس کے اندر تو فاعل ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے ہاں حامد تو جی سر. غائب ہو اس گیا. میں محمود سر اس میں خود ہی مفعول ہے، نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل ہے اور رفع حالت میں. جی اسی سر لیے رفع حالت میں، اس لیے رفع حالت میں. جی سر. ورنہ تو مفعول کی حیثیت سے ہوتا تو یہ محمودن ہوتا. یہ مفعول کے علاوہ یہ نائب الفاعل کا کام کر رہا ہے، اس لیے یہ جی سر. محمودن ہو گیا. اب دوسرا جو تھا وہ بھی تو مفعول تھا، اس کو کیا کیا؟ سر اس کی کنڈیشن جو مجھے یاد ہے کہ دوسری تو وہ حالت نصب میں آئے گی. ویری گڈ. دوسرا مفعول جو ہے وہ نصب میں ہی رہا. نصب میں ہی رہا. جی سر. دو مفعول تھے، محمود تھا وہ بھی نصب حالت میں تھا، اوپر دیکھ لیں آپ محمودن، اور عالم دوسرا مفعول تھا وہ بھی نصب حالت میں تھا، عالمن. جب ہم جی نے سر. مجھول بنایا تو اس کا جو پہلا مفعول تھا محمودن، جی وہ سر. نائب الفاعل کی حیثیت سے آ گیا اور اس کو ہم نے رفع کر دیا. جی سر. یس. جی دوسرا سر مفعول سمجھ. جو عالمن تھا وہ مفعول ہی رہا، لہذا عالمن ہی رہا. جی نائب سر. الفاعل ایک بن سکتا تھا، وہ محمود نے اس کی ڈیوٹی سنبھال لی. تو یہ ہو گیا جی متعدی بدو مفعول. اس کا سمرائزڈ ورژن یہ ہے کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے دو مفعول چاہیے. اس میں سر ہمیں بہت جو کیئر ہے وہ اس پہ ورک پہ کرنی ہوگی کہ اس کی یہ ہمیں یاد ہو، اس حساب سے پھر آگے سینٹینس جو ہے نا جی اس کی کنسٹرکشن ہوگی. جی سر. تو وہ دو مفعول ہیں، تو معروف حالت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو مفعول ہیں، دونوں نصب حالت میں آ گئے. ہاں جی سر. لیکن جب مجھول بناتے ہیں تو پہلا مفعول جو ہے وہ نائب الفاعل بن جائے گا اور مفعول ہونے کے باوجود رفع حالت میں ہو جائے گا، اور دوسرا مفعول جو ہے وہ اپنی حالت مینٹین کرے گا، اسی نصب حالت میں رہے گا. یہ ہے جی سمپل آج کا لیسن، ویری اسمال ویری شارٹ. ٹھیک. جی سر. اس کا تجزیہ دیکھ لیجئے، یہ بھی پڑھ لیں، نیچے لکھا ہوا ہے. جی امداد. جی سر. جی سر. اس کا تجزیہ یہ ہے کہ حسیبہ جو ہے نا فعل ماضی مجہول ہے، اور محمودن جو ہے نا وہ پہلا مفعول، اور انسٹیڈ جو ہے نا اس نائب الفاعل اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور رفع حالت میں، اور دوسرا مفعول ایز اٹ از جو نصب حالت میں ہی ہم اس کو رکھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. اینی کوشچنس؟ نہیں سر سمجھ آ گیا یہ والا اور الحمدللہ. باقی لوگوں میں سے کوئی سوال کسی کا؟ اوکے. جی جناب، اب ذرا ہم بسم اللہ کرتے ہیں. عفیفہ آپ شروع کر دیجئے. آج عفیفہ کی باری بڑی کم آئی ہے. جی جی ذخیرہ الفاظ: سالہ پوچھنا مانگنا، سیامن روزہ رکھنا، وجیلہ خوف محسوس کرنا، یہاں آپ نے مسکنات. محسوس کیا کہ سیامن کا مطلب صوم کی جمع روزے نہیں ہے، جی روزہ رکھنا. جی رکھنا، یہ اس کا مصدر ہے سوم مصدر کا. ہے. ویری گڈ ویری گڈ. مسکناتن فقیری کمزوری، شہادتن گواہی، اذا جب بھی، واجبات المدرستی ہوم ورک، موعودتن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. جی امبر صاحبہ ذرا آپ ایک نمبر پہ آ جائیے. جی سر. مشق نمبر 34 اردو میں ترجمہ کریں. حسبو حامدن عالمن.
سر یہاں پر جو ہے حسیبو، یہ جو ہے فرسٹ آف آل کہ یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ میرے خیال میں ماضی معروف حالت میں ہے. جملہ تو معروف حالت میں نہیں ہوتا، جملہ تو دو ہوتے ہیں، یا اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. جی یہ فعلیہ ہے، لیکن یہ جو حسیبو ہے وہ جو ہے وہ ماضی معروف ہے. اوکے صحیح ہے. حسیبو حامدن عالمن، تو یہ حسیبو کا تھا گمان کیا، اور یعنی کہ گمان کیا گیا، حامد کو عالم گمان کیا گیا. اچھا آپ کہہ رہی ہیں معروف ہے، پھر کہہ رہی ہیں کیا گیا. ہاں یہ بھی صحیح ہے. نہیں یہ ہوگا اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹیپ وائز نہیں چل رہی ہیں. وہ آپ کے ذہن میں نا حامد اور عالم گمان تو ادھر چلی گئی. آپ پہلے لفظ کا ٹرانسلیشن ہی نہیں کیا آپ نے. پہلے ورڈ کا پہلے ورڈ کا آپ نے ٹرانسلیشن صحیح کیا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا. بیچ میں آپ سینٹر میں چلی گئی، لیفٹ پہ چلی گئی، اور چونکہ ہم یہ کر رہے ہیں حامدن عالمن گمان کیا تو آپ اس میں چلی گئی سیدھے. حسیبو کا ٹرانسلیشن کریں سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا حسیبو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کون سا صیغہ ہے؟ حسیبو جو ہے وہ تھرڈ صیغہ ہے، نمبر 3. تو تھرڈ صیغے کا ٹرانسلیشن کریں نا. ٹھیک ہے، تھرڈ صیغہ ہے، یعنی کہ جمع مذکر میں آیا اور گمان کیے گئے. نہیں آپ دیکھیے اس میں آپ ایکٹیو پیسو وائس میں کیوں نہیں فرق کر رہی؟ کیے گئے کا کیا مطلب ہوتا؟ جی سر، مطلب وہ تو پھر اس میں چلا جائے گا نا، یعنی کہ جو ہم نے پڑھا ہے فعیلا والے وزن کے اندر چلا جائے گا. بالکل. تو یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حسیبو ہے اور یہ ہاں سر یہ ہوگا کہ مذکر جمع مذکر مطلب یعنی گمان کیا. بالکل سیدھی سادی سی بات ہے. جی گمان کیا ہوگا. اور ابھی آپ اس کو ایک وقت میں ٹرانسلیشن نہیں کر رہی پورا. حسیبو کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ ٹکڑوں میں کر رہی. حسیبو کا ٹرانسلیشن یہی ہے نا، گمان کیا. امبر نے گمان کیا نہیں، بہت سارے یعنی بہت سارے مذکر نے گمان کیا. ہاں اب آئی ہیں، اب اتنی دیر بعد گھوم کے. جی سر، بہت سارے گمان کیا. ان سب نے گمان کیا. پھر حامدن عالمن کہ حامد عالم ہے. اوکے وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے پہلے لفظ کا صحیح ٹرانسلیشن کیا، خود بخود آ گیا سارا ٹرانسلیشن. ان سب نے حامد کو عالم گمان کیا. ان سب نے، ٹھیک ہے، ان سب نے حامد کو عالم گمان کیا. بالکل سمپل. وہ اصل میں ہمارے ذہن میں ایک مطلب پہلے سے آ جاتا ہے، اس کو ہم زبردستی لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو فاعل بنا دیا، کسی کو مفعول بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، بناتے چلے جاتے ہیں وہ اس میننگ پہ آنے کے لیے. تو پہلے ہم میننگ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں. اس کو اوائڈ کریں. سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کا ٹرانسلیٹ کریں. جو آپ کی نالج ہے اس کے حساب سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. یعنی صرف اس وقت جو آپ کا پرابلم تھا وہ آپ پہلے لفظ کا ٹرانسلیشن نہیں کر رہی تھی. جی سر، وہ حامد اور عالم کے گمان کے اندر پھنسی ہوئی تھی آپ. ٹھیک. تو یہ ہاں سامنے دیکھیے، دیکھ کے جو چیز نظر آ رہی ہے اس کا ٹرانسلیشن کریں، آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. اوکے جی. بشرا آئی ہیں کیا؟ اگر نہیں آئی تو حفظہ آپ کر دیجیے. جی سر، سے نمبر 2 کا کروں یا نمبر 3 کا کر دوں؟ 2 کا کریں، 3 کیوں؟ سر حسیبہ یہ بھی ہم نے کیا تھا، ایگزامپل میں اس سے پوچھی تھی. حسیبہ حامدن عالمن. سر یہ جملہ فعلیہ ہے. حسیبہ جو ہے وہ فعیلہ کے وزن پر ہے، یہ ماضی مجہول ہے. اور
حامدن جو ہے وہ نائب الفاعل ہے کیونکہ وہ ویسے وہ مفعول ہے بٹ اٹس پلئنگ دا رول آف دا فاعل، مطلب سوری نائب الفاعل ہے وہ. ویری گڈ. اور عالمن جو ہے وہ سیکنڈ مفعول ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا کہ جو پہلا مفعول ہوگا وہ نائب الفاعل ہوگا اور جو دوسرا مفعول ہوگا وہ نصب حالت میں ہی ہوگا جیسے کہ مفعول ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ جب ہم کریں گے تو ہم کریں گے کہ حامد عالم گمان کیا گیا. ویری گڈ، ایکسلنٹ. بہت اچھا آپ نے کر تو چکے تھے ہم، لیکن دا ایکسپلینیشن یو گیو ویری گڈ. بہت اچھا ایکسپلینیشن ہے. میں بڑا موٹیویٹ ہوتا ہوں نا اس سے، جب آپ اس طرح کا ایکسپلینیشن دیتی ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اوکے جی. آسمان نہیں ہے، مہرین نہیں. ناظم صاحب. انت شارب سر میں ہوں لیکن میرا کنیکشن وہ خراب ہے. جی اکثر خراب ہی رہتا ہے آسمان. جی سر. یہ سر یہ دس از ناٹ این ایکسکیوز، آئی ایم ہیئر اونلی. اوکے جی. جملہ اسمیہ ہوگا یا انتا پہلے آیا ہوا؟ جملہ اسمیہ ہے شارب کا لبنن. جملہ اسمیہ استحفامیہ ہے. ویری گڈ. اور اس کا ماضی مجہولی ہے کیونکہ شاربہ کس کو پیا ہے، ماضی مجہول ہے. اور اس کا ترجمہ ہے انتا شاربتا لبنن، کیا تم نے دودھ پیا. کیا تو نے، سمجھ نہیں آیا، آپ دونوں تینوں معنی ایک ساتھ کہہ رہے ہیں. شریف کیا کا تو مجہول نے، ہے، پیا گیا بھی کہہ رہے ہیں، اور ترجمے میں پیا گیا نہیں کہہ رہے ہیں، پیا کہہ رہے ہیں. یہ مجہول کیسے ہو گیا؟ شریبہ کس کو تو دودھ کو پیا. ہاں نہیں معروف ہوا، صحیح معروف ہوا، لیکن فعل لازم ہوا نا. یہ نہیں، فعل لازم تو ہے لیکن آپ غلط چیز اپلائی کر رہے ہیں، غلط جگہ. کس کو جو ہے وہ معروف اور مجہول کے لیے نہیں اپلائی ہوتا ہے، کس کو اپلائی ہوتا ہے لازم اور متعدی کے لیے. جی. یہ تو معروف اور مجہول تو آپ وزن سے دیکھتے ہیں نا. معروف کے اوزان کیا ہوتے ہیں؟ فعل معروف کے، ماضی معروف کے. فعلا، فعلا، فاعلی، فاعلا، فاعلا، یہ ماضی معروف کے ہیں. فعلا جو ہے وہ ماضی ہے مجہول کا وزن ہے. فعلا ایک ہی وزن ہے اس کا، فعلا. فعیلی کہاں سے آ گیا؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلا، فعلا، فعلو، کیا دیکھیے حرکت جو ہے صرف عین کی چینج ہوتی ہے، فا اور لا کی. فعلا، 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 فعلو، فعلا. اوکے. اب یہاں پر جو فعل ہے کس وزن پہ ہے؟ فعلا کے. تو فعلا شاربہ ہے نا اس کا، فعلا کے وزن پہ شاربہ ہے نا اس کا. فعلا کا وزن ہے تو فعلا کا وزن معروف ہوتا ہے مجہول ہوتا ہے؟ معروف. تو پھر یہ معروف ہوا نا، تو پہلے اسٹارٹنگ کی غلط ہوگی اس کو مجہول کہنا. اب آگے چلیے. جی. اب ترجمہ انتا شارب کا لفظ ہے. جی. انتا شارب تا، کیا تو نے دودھ پیا. ویری گڈ. اور یہ دودھ جو ہے وہ نکرہ حالت میں، ٹھیک. ہاں تو کچھ دودھ پیا بھی کہہ سکتے ہیں، خالی دودھ پیا بھی میرے خیال سے مناسب ہو گیا نہیں، یا کچھ دودھ پیا کہیں. ہاں کچھ دودھ پیا، ورنہ اگر اللبن آئے تو پھر کیا کریں گے؟ اللبن ہوگا تو خالی دودھ ہی ہوگا، پھر بھی دودھ ہی ہوگا تو، لیکن اس میں کوئی اضافی لفظ نہیں آئے گا. نکرہ میں اضافی لفظ کی گنجائش ہے. اب کیا کرنا ہے آپ نے ترجمہ؟ شارب، کیا اللبنا، جب اگر اللبن آئے تو، ارے سامنے جو لکھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ تو بتا دیا نا میں نے. کیا تو نے دودھ پیا. اب بھی غلط بتا رہے ہیں آپ. اوکے جی. شازیہ آپ اس جملے کو پہلے صحیح کریں ترجمہ، پھر اس کے بعد اگلے میں جائیے.
सर ये Sir, क्या तुम सब खामोश हो गए, टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो सब एक साथ बोल रहे हैं, क्या हो गया? आप भी करेक्ट कर दीजिए सर। सर लबनन को नकरा है, उसमें कुछ आना चाहिए ना, आप क्यों नहीं कह रहे कुछ? हाँ, तो मैंने कहा था ना कुछ, मैंने कहा बाद में मैंने ये कहा था कि कुछ दूध पिया। अब कर दे क्या फाइनल। तूने कुछ क्या तूने कुछ दूध पिया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट। जी शाजिया आगे चलिए। जी सर, नंबर 4 है शुरिब लबनुन, दूध पिया गया, कुछ दूध पिया गया। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आपको इसमें नकरा का लगाया, आपने सही लगाया। ओके जी, इमदाद 5 नंबर। जी सर, हल तलबतनी फी दीवानी, ये सर इसमें सवालिया जुमला भी है और इसका मतलब होगा क्या। दूसरा कौन सा है? जी सर, भी है का क्या मतलब? सर फेलिया, ऑफ कोर्स जुमला फेलिया। ओके पहले जी सर, हल तलबतनी, क्या इसमें सर जो वर्ब है वो 3rd नंबर सीगा उसका इस्तेमाल हो रहा है और साथ में हम दमीर इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या। थर्ड नंबर का वजन क्या होता है? 3rd नंबर नहीं, सॉरी 7th नंबर सर। ओके। क्या तूने मुझे तलब किया फी दीवानी। वेरी गुड। दीवान को सर, दीवान को क्या कहेंगे? दीवान को आप दीवानी कहिए, इसको कोर्ट भी कह सकते हैं, दफ्तर भी कह सकते हैं, बहुत ऑफिस भी कह सकते हैं, आप दीवानी कह रहे हैं इसको। जी सर, क्या तूने मुझे तलब किया दीवान में। वेरी गुड। अब इसका उर्दू में तर्जुमा कर दें। जी सर इसका तर्जुमा उर्दू में कर दें, जैसे कि रवा उर्दू में पढ़ा जाता है। सर किस तरह होगा ये? होना तो इसी तरह ही चाहिए। तो अगर मैंने किसी से पूछा तो मैं तो कभी भी नहीं पूछूंगा क्या तूने दीवान में मुझे तलब किया, मैं तो कभी इस तरह नहीं पूछूंगा। मैं पूछूंगा क्या तूने मुझे दीवान में तलब किया। रवा तर्जुमा भी होता है ना एक, ये तो लफ्जी तर्जुमा आपने बिल्कुल सही किया। देखिए मैं पता है क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि अब हम जितना जल्द हो सके रवा तर्जुमे की तरफ आए, क्योंकि देखिए हमारा एम है कुरान फहमी, कुरान समझना। तो बहुत से तर्जुमे ऐसे भी कुरान के आपको मिलेंगे कि जो उर्दू का तर्जुमा मुश्किल होता है, अरबी आसान होती है पढ़नी। जी सर, अरबी में तो सही आ रहा है समझ, लेकिन उर्दू जो है वो इतनी, हम तर्जुमा ऐसी कॉम्प्लिकेटेड उर्दू में करते हैं, तू आवे तो जावे तो उल्टा पड़े हुए तो ये होवे, अब समझ ही नहीं आ रहा ये क्या कहेगा भाई उर्दू में। तो उर्दू को आप आम उर्दू की तरह बात करें, जैसे मैं और आप बात करते हैं। क्या तूने मुझे दीवान में तलब किया, सिंपल है उर्दू। क्या तूने तलब किया मुझे दीवान में। नो सर, क्या तूने मुझे दीवान में तलब किया, सिंपल, वेरी गुड। जी सर। इनिशियल तर्जुमे सुने, इनिशियल तर्जुमे के लिए आप लफ्जी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हम एक सर समझने के लिए तो जरूरी है कि हम वर्ड बाय वर्ड, हमें रूल्स के साथ आना चाहिए। बिल्कुल करें, आप समझने के लिए वर्ड बाय वर्ड करें, जैसे मर्जिया करें, उसको वाइंड अप जो करें तो रवान तर्जुमा कर दें, ठीक है। इसमें आपको कुरान फहमी में आसानी होगी। पास कुरान जो होते हैं उनमें भी तर्जुमा ऐसा होता है कि ये जिस तरह हम लोग करते हैं ना, तर्जुमा इस तरह किया होता है, रवा उर्दू में नहीं किया होता, कुरान शरीफ में भी बाज़ औक़ात। नहीं तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसको कुरान शरीफ ना कहें, उसको तर्जुमा ही कहें, क्योंकि तर्जुमा जो होता है वो कुरान शरीफ नहीं होता। तो मसला ये है कि यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ उर्दू तर्जुमे जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि वो अरबी से ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो हमें हेड ये करना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रवा तर्जुमे की तरफ आएँ। अच्छा, चूंकि अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए, इसलिए हम अरबी पढ़ते ही रवा तर्जुमा हो सकता है ना कह सकें। आप ठीक है लफ्जी तौर से समझने के लिए उसे कर लें ट्रांसलेट, और उसके बाद फिर रवा तर्जुमा कर दें। तो रवा तर्जुमा करने की आपको जब आदत हो जाएगी तो उससे सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपको कुरान फहमी में आसानी होगी। ठीक जी सर।
چلیے جی سر آگے پڑھوں چلیں. آگے؟ جی بالکل. جی سر. لا ما طلبتک لا ما طلبتک فی دیوانی. سر اس کا پھر میں پورا اسی طرح ہی کرتی ہوں. نہیں فی دیوانی نہ پڑھیں، اسے فت دیوانی ہے، اس کو صحیح پڑھیں. جی سر فی دیوانی. جی سر اس کا رواں ترجمہ ہوگا جی نہیں میں نے تجھے دیوان میں طلب نہیں کیا. ایکسلنٹ، بہت اچھا. اور اس کا سر تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ اس میں جو ہے نا وہ طلب تو تک جو ہے نا وہ 13واں صیغہ ہے اس کا فعل کا، اور فی کی وجہ سے جو ہے نا یہ حرف جار کی وجہ سے یہ حالت جر میں ہو گیا آگے، اور فی دیوانی. ویری گڈ، بالکل صحیح. اور کا کی وجہ سے 13 سر یہ ضمیر لگی تو. ویری گڈ. یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ سر یہ کون سی مین سر؟ یہ جو جڑتی ہے سر. یہ گوند. سر وہ متصلہ منصوبہ سر. ویری گڈ. اچھا تو پھر اس کے اندر فاعل کون ہے؟ فائل سر اس میں فائل تو سر نہیں ہے. ہاں تو ہے. آپ بتائیے، مجھے تو نہیں پتا. ترجمہ آپ نے کیا ہے نا رواں؟ میں نے تجھے ہاں بتائیں سر. سر میں یہی ہوگا. یہ جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. ویری گڈ. تو فعل کیا ہے؟ فعل سر طلب تو. کیا معنی ہوئے؟ میں نے طلب کیا. فاعل کون ہے؟ سر میں ہی ہوا نا فائل تو. بالکل صحیح ہے. تو کہہ کیوں نہیں رہی؟ جی سر. اچھا سر تو یہ میں اچھا اور مفعول کون ہے؟ سر اور تو جی فت دیوانی کیا ہے؟ یہ سر حرف فی سر وہ ہے، یہ جملہ یہ مرکب جاری ہے حرف جار کی وجہ سے جو ہے نا یہ مرکب اشاری سوری. اب کون سے بچ گئے مرکب؟ پہلے آپ نے جاری کہا، اب اشاری کہہ رہے، اس میں اشارہ کون سا ہے؟ نہیں سوری سر، یہ حرف جار ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ حالت جر ہو جاتی ہے، جو کمنگ اس میں آتا ہے اسم. میرا سوال وہیں باقی ہے، فت دیوانی کیا ہے؟ مرکب جاری سر. ویری گڈ. ہم نے ہمیشہ پڑھا ہے کہ بھئی دو باتیں بتاؤ، یہ بتانا کہ یہ خاتون ہے خاتون ہے خاتون ہے، یہ مرد ہے مرد ہے مرد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ذاتی طور پہ تو مرکب جاری ہے، بالکل صحیح ہے. نفسی ہی جو ہے نا یہ مرکب جاری ہے پورا. رول کیا یہ ہے دو جملے میں؟ کیا ہے رول سر ایک منٹ. آپ نے کہا نا طلب تو جو ہے وہ فعل ہے فعل جس ہے. میں پوشیدہ ضمیر بھی موجود ہے، کا جو ہے مفعول ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتی تھی طلب فعل ہے، کام ناؤن ہے. وہ فعل ہے وہ ناؤن ہے، وہ فعل ہے وہ ناؤن ہے، وہ فعل ہے وہ ناؤن ہے. فائدہ ہوتا ہے اس کا کوئی؟ تجزیے میں تو آپ کو رول بتانا پڑتا ہے. یہ تجزیے کا پنگا آپ نے خود لیا ہے کہ میں تجزیہ کروں؟ جی سر میں خود جان کے لیے ہے کہ مجھے بھی پھر سمجھ آئے گا. اچھی بات ہے. آج ہمارے پاس ایکسرسائز بھی چھوٹی ہے، لیسن بھی چھوٹا ہے، ٹائم ہے. اچھی بات ہے، کانفیڈنس بڑھے گا آپ کا. ہم نے الٹیمیٹلی یہی کرنا ہے. تو رول بتائیے. دیکھیے اسم اور مرکب یہ ذاتی ہوتے ہیں. یہ سر متعلق فعل. ویری گڈ، بالکل صحیح. اس نے طلب کیا. بھائی کہاں طلب کیا؟ صبح طلب کیا، شام طلب کیا، دیوان میں طلب کیا، گراؤنڈ میں طلب کیا. طلب کرنے کے بارے میں جو جو چیزیں آئیں گی وہ متعلق فعل ہو جائیں گی. ٹھیک. جی سر. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. جزاک اللہ سر. اچھا جی، اب اگلے اس پہ آ جاتے ہیں. میں کر دوں؟ جی کر دیجئے. جب تک یہ کنیکٹ ہے. کتبہ ولدک. اچھا وہاں میں تو پوچھیں گی.
واجبات المدرسة ثم بعث إلى السوق كتب ولدك وولده تیرے اور اس کے لڑکے نے ہوم ورک کیا ویری گڈ، بہت اچھے، یا لکھا ویری گڈ. لکھا ثم بعث إلى السوق اور پھر دونوں کو بازار کی طرف بھیجا گیا. ویری گڈ، بہت ہی اچھا ترجمہ کیا. صرف ایک اور ایڈیشنل لگایا لیکن بہت اچھا ترجمہ کیا. تجزیہ بھی اچھا کیا اور ترجمہ اور بھی نہیں بہت ہے. اچھا کیا. ویری گڈ، بہت ہی اچھا پھر کیا. دونوں. تھینک یو. اوکے جی، عفیفہ آپ کی باری آ گئی. جی سر، نمبر 7 ہے لما طلبت فی الدیوانی طلبت للشہادتی. اس کے اندر طلبتا جو ہے یہ ہمارا فعل ماضی مجہول ہے کیونکہ یہ فعلا کے وزن پہ ہے. اور ایکسلنٹ، ویری گڈ. یہ جو ہے ہمارا صیغہ نمبر 7 پہ آئے گا. ویری گڈ. تو ٹھیک ہے. اور پھر دیوانی ادھر وہی ہمارا ہے مرکب جاری ہے اور متعلق فعل ہو گیا. ویری گڈ. اور اس کا ترجمہ ہوگا کیوں تو ایک مذکر کو دیوان میں طلب کیا گیا. ویری گڈ. نیکسٹ ہوگا مجھے طلب کیا گیا گواہی کے لیے. ایکسلنٹ، بہت ہی اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت اچھا ترجمہ کیا. جی امبر. جی سر، نمبر 8 کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم. سر کتبہ جو ہے وہ لکھ دیے گئے، اس کا ہوگا جی نہیں لکھ دیا گیا. اور علیکم دیکھیے، علیکم اس میں آپ نے جو ترجمہ کیا صحیح کیا. اس میں تھوڑا سا جی. کانفیڈنس کے کتبہ کا صیغہ کون سا ہوگا؟ کتبہ کا سر پہلا صیغہ. ویری گڈ. تو پہلا جو ہوتا ہے وہ تو سنگولر ہوتا ہے نا. جی، ہاں، لکھ تو دیا گیا. ویری ہاں، گڈ. کیونکہ پہلا صیغہ ہے اور جو ہے وہ ہے مجہول. ویری گڈ. جی مجہول. تو کتبہ لکھ دیا گیا علیکم الصیام تم پر روزہ. Okay. صحیح ہے. روزہ کس کا ترجمہ ہے؟ جی، روزہ کس کا ترجمہ ہے؟ سیام کا. اور سوم کا کیا ہوتا ہے؟ روزے نہیں سوری، سیام سر روزے رکھنا، یعنی لکھ دیا گیا تم پر روزے رکھنا. اوکے، ویری گڈ. اوکے. اور پھر کما کا سر مجھے نہیں یاد آ رہا. لائک فار ایگزامپل جیسا کہ لکھ دیا گیا علی الذین من قبلکم. سر علل تو جو ہے وہ علل جو ہے وہ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ کی طرف اس کے میننگ ہے، یعنی ٹورڈز. بالکل نہیں، یہ بالکل نہیں بتایا تھا. آپ قسم لے لیں میرے سے. اچھا، گواہ بھی کھڑا کر دوں گا آپ کے سامنے. سر یہ پر ہے، سوری. اللہ یہ جو ہے میں وہ اس میں کنفیوز ہو گئی. اللہ جو ہے یہ والا یہ پر کے میننگ پر ہے. جی. لیکن سر مجھے الذین کا نہیں میننگ آ رہا. آپ اس کو علل کیوں کر رہی ہیں؟ علا ہے نا وہ. الذین تو ایک لفظ ہے، وہ الذین اس کے ساتھ ال ہے نا. یہ علل تو کوئی چیز نہیں ہوتی. علل کیا ہوتا ہے؟ جی یہ ہوگا علا، لیکن جب پورا پڑھیں گے تو الذین ہوگا. پورا پڑھیں گے تو پڑھیں گے، لیکن آپ علا کے ساتھ اس کو علل کریں گی تو وہ تو علل ہو جائے گا نا. علل کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، صحیح کہہ رہے ہیں سر. اللہ جو ہے وہ پر ہے. اوکے. اور الذین کیا ہے؟ بہت دفعہ پڑھتے ہیں دوز. جی وہی دوز. جی دوز THOSE دوز. یعنی کہ ان پر، جن پر. دوز. اوکے، جن پر.
یا جن پر یا الذین کا مطلب اس کو ذرا سا میں ایگزیکٹ ورڈز میں جو سر جو لوگ میرے خیال میں جو یا لوگ جن اور لوگوں جن ایک ہی بات ہوئی نا, جن پر کہیں یا جن لوگوں پر کہیں ایک ہی بات ہے. جی آگے چلیے. جن لوگوں پر, ٹھیک ہے, جن لوگوں پر من قبلکم نہیں یہ بھی نہیں پتا سر. چلے اس کو ٹکڑے کر کے دیکھ لیں. کما جس طرح سے, کتبہ ٹھیک ہے, لکھا گیا, آ الا گیا اوپر, الذین جن پر, جن یا پر جو, من قبلکم تم سے پہلے تھے. تم سے پہلے تھے. من قبلکم تم, من قبلکم تم, من قبلکم تم سے پہلے. کم جو ہے, کم یو آل کے لیے ہے نا, قبلکم بفور یو آل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. تو من قبلکم لکھ دیا گیا روزے رکھنا تم پر, جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر لکھا گیا. جی ٹھیک, جی ٹھیک ہے سر. اوکے. تھینک یو. جی بشرا آ گئی. نہیں سر, بشرا نہیں آئی. جی میں کر دوں. جی 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 سر, نمبر 9 ہے غریبت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. سر یہ جملہ فعلیہ ہے. ضربت جو ہے وہ ہمارا فعل ہے جو کہ ماضی مجہول ہے, فعیلہ کے وزن پر ہے. اس کا جو صیغہ ہے وہ نمبر 4 ہے. اور اس کا اس کے بعد علیہم آ جاتا ہے. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا مار دی گئی, مطلب ماری گئی. ٹھیک ہے. پھر علیہم جو ہے وہ نائب الفاعل ہے, کیونکہ کس پر مار دی گئی کا آنسر یہ کر رہا ہے کہ ان پر. اور ایک منٹ, فائل کے لیے کس پر کر دیا گیا کہتے ہیں؟ فائل کیا ہوتا ہے؟ صحیح, نائب الفاعل بول رہی ہوں میں, مطلب اٹس سپوزڈ ٹو بی مفعول. علیہم تو مرکب جاری ہے. ہاں جی, علیہم, اوہو سوری, میں مگر علیہم پھر ہم جو ہے وہ تو مرکب جاری ہے. علی جو ہے وہ حرف جار ہے, اور وہ ہے ہم جو ہے وہ ویسے تو پروناؤن ہے جو کہ ضمیر. جب آپ علیہم کو ملائیں گی تبھی تو وہ مرکب جاری بنے گا. ایگزیکٹلی. بٹ سر وہ رول ادھر پلے کر رہا ہے اس کا. سر جو ہم ہے جو دیکھیں, آپ مرکب جاری کو توڑ نہیں سکتی. ہاں جی, تو سر یہ مرکب اچھا, تو پھر یہ نائب الفاعل نہیں ہو سکتا. آپ زبردستی کیوں کر رہی ہیں؟ نہیں سر, میں زبردستی نہیں کر رہی. میں کوشچن, کیونکہ میرا جو وہ تھا انالیسس, جب میں سوچ رہی تھی تو مجھے یہ تھا کیونکہ ان پر تو مار دی گئی جو ہے وہ کن پر ہوا, تو وہ ان پر ہوا, کہ مطلب کس پر. تو آئی تھاٹ کہ یہ ان ہے تو اس لیے ہم اس کو مفعول کہہ سکتے ہیں. بٹ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ سے متعلق فعل ہوگا. ہاں, یہ کن پر ہے. ماری گئی, کیا ماری گئی, ہاں جی, کس پہ ماری گئی, کب ماری گئی, صبح شام رات, زور سے ماری گئی, آہستہ ماری گئی. سر یہ تو پھر پورا اگلا جو پورا ہے وہ پورا ہی متعلق فعل ہے, علیہم الذلۃ والمسکنۃ, کیونکہ ان پر. ایک بات سنو جی, یا آر یا پار, یا تو کوئی بھی نہیں ہے یا پورے کا پورا ہے. مگر دیکھیے نا سر, ایک بات مجھے بتائیے, اگر میں آپ سے کہوں کہ تم پر ذلت تھوپ دی گئی, ہاں جی, تو مفعول کون ہے؟ تم پر ذلت تھوپ دی گئی. سر تم ہے, مطلب تم مفعول ہے, اور کیا تھوپ دی گئی تو وہ ذلت ہوگا. ہاں, ہے نا. آپ ورب جب آپ پڑھ رہی ہیں تو مجہول ورب جو پڑھتے ہیں, سوری, وہ کھایا گیا, وہ کھایا گیا. ایگزیکٹلی سر, سوری, صحیح میں سمجھ گئی. میں وہ اس کے اندر ہی جو اس کا وہ ہے مفعول کا جو وہ تیسرا چوتھا صیغہ جو ہے جو میں نے آپ کو بولا تھا, تو وہ
فیمیل پر تھوپ دی گئی، مطلب اس ایک مؤنث پر مار دی گئی والی بات ہوگی نا؟ نہیں، بالکل نہیں. نہیں، اچھا، مار دی گئی تم پر، تو سر پھر تم وڈ بی کیا چیز مفعول ماری گئی بھائی؟ کیا چیز ماری گئی؟ ذلت، تو وہ ہوئی نا مفعول. وہ مفعول ہوئی. اوکے ٹھیک ہے سر. کیا چیز ماری گئی، صحیح ہے سر، صحیح ہے، میں سمجھ گئی. میں سوری، مجھے سمجھ آ گئی. ایکچولی میں مفعول کو نا کوئی بندہ ہی بنانا چاہ رہی تھی، تو میں اس لیے ذلت، مطلب آئی واز، میرے مائنڈ میں تھا کہ ڈوئر جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے دیٹ ہیز ٹو بی اے پرسن، اس وجہ سے میں اس کو تم کو انسسٹ کر رہی ہوں کہ تم شوڈ بی دا مفعول، جبکہ ذلت تھوپ دی گئی تو ذلت بھی مفعول ہو سکتی ہے. مجھے وہ چیز رجسٹر نہیں ہوئی تھی. نہیں، دوسرے جیسے ہم نے آپ نے پڑھا ہے کہ مجہول میں رفع حالت میں نائب الفاعل آتا ہے. ہاں جی، ہاں جی. تو اب رفع حالت میں کیا نظر آ رہا ہے آپ؟ سر رفع حالت میں تو الذلت والمسکنۃ دونوں ٹھیک، چیزیں. ہاں جی. تو پھر اچھا، دوسرے ضربت جو ہے چوتھا صیغہ ہے نا مؤنث کا. جی سر جی. تو علیہم کے اندر ہم تو مردوں کے لیے ہے، ہم اور ہم. ہاں جی. تو ضربت کیسے ہو گیا اس پہ؟ سر ضربت تو اس لیے ہوگا نا کیونکہ جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر گروپ ہو عاقل کا تو اس کے ساتھ ہم فیمیل اور میل جینڈر دونوں یوز کر سکتے ہیں. اوکے اوکے، بہت دور کی سوچی آپ نے. مگر یہ ذلت اور مسکنت کی وجہ سے ضربت ہوگا. جی جی میں تو سر وہ آپ کا جو یہاں پر مجہول ہے یا نائب الفاعل ہے وہ مرکب عطفی ہے. جی سر، وہ مرکب عطفی ہے اور وہ دونوں جو ہیں وہ مؤنث ہیں. جی، تو اس وجہ سے ہم نے ضربت استعمال کیا ہے. اوکے، تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ سر اس کا ترجمہ ہوگا مار دی گئی ان پر ذلت اور فقیری، یا تھوپ دی گئی ان پر ذلت اور بالکل صحیح. اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر. یو ویلکم. جی آسما کر چکی ہیں. ناظم صاحب. جی سر. انما المؤمنون الذین اذا ذکروا اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جی یہ جملہ اسمیہ ہے، اور انما المؤمنون الذین یہاں تک تو مبتدا ہے میرے خیال سے یہ، اور ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. پر اس کا ترجمہ ہوگا فقط مومن تو وہی ہیں وہ جو انما کے لیے میں نے آپ لوگوں سے درخواست یہ کی ہے کہ انما کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اس کا ترجمہ پہلے کریں. اچھا، مومن تو فقط وہی ہیں جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. ویری گڈ. اس میں الذین وہ جو جی، وہ لوگ جو کی جگہ یہاں جن کے آئے گا، جن کے دلوں، اچھا، جن پر جی اللہ کا ذکر کیا جائے یا جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب اللہ کا اذا ہے نا، تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم. مومن تو بس فقط وہ ہیں جی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب بھی تو ان اللہ کے کا دل کا ذکر کیا جائے. اذا کا ترجمہ کریں یا تو جب بھی کریں یا جب کریں. اچھا، جب خالی جب نہیں، جب ٹھیک. جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کانپ گئے، کانپ جائیں یا کانپ جائیں کہہ سکتی ہیں. اذا آ گیا نا جی، کانپ جائیں زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے، کانپ جائیں. جی بالکل صحیح. ویری گڈ جی، بہت اچھا کیا آپ نے ترجمہ. جی شازیہ. شازیہ ہیں یا صاحب کے ساتھ امریکہ چلی گئیں؟ جی امداد. جی سر. نمبر 11 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
سر اس کا ترجمہ کرتی ہوں. اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سوال کرے گی. نہیں سر، ایک منٹ. نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا زیادہ غلطی نہیں ہے، تھوڑی غلطی ہے، کوئی بات نہیں، آگے چلیں. کہ تمہیں کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا؟ بالکل صحیح. لیکن یہاں پر تمہیں کہاں سے آ گیا؟ سر جی سر، تمہیں کہاں سے آ گیا یہاں؟ سر قتلت سر وہ ہوگا، نہیں ہوگا، یہ تمہیں نہیں ہے سر، یہ تو 3 نمبر ہے جی کا. کون سا نمبر ہے قتلت؟ سر یہ 4 نمبر ہے نا. اوکے. جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سئلت پوچھا جائے گا بے آئیے کون سے ذنبی. آپ جو ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے اس کے حساب سے ترجمہ کر رہی ہیں، صیغے اور ورب کے حساب سے نہیں کر رہی. سئلت کیا ہے؟ سئلت سر یہ وہ ہے فعل مجہول ہے سر. اور سوری درمیان میں بھی سر جی سر، فعل اور مجہول کے ماضی مجہول ہے سر، ماضی مجہول جی سر. تو آپ اس کا ترجمہ سوال کر رہی کیا، ہیں اس سے سوال کیا جائے گا. یہ ماضی ہوتا ہے. دیکھیں نا، وہی کرنا، آپ معنی جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا اس کے حساب سے آپ ترجمہ کریں. نہ سر یہ ہوگا اس سے سوال کیا گیا. ویری گڈ. بے آئیے سر کس یا کون سا، اس کا مطلب ہوگا اوکے. ذنبی گناہ. ویری گڈ. قتلت وہ قتل کی گئی. ویری گڈ، بالکل صحیح. سر اس کا آپ رواں بتائیں کہ کس طرح ہوگا. اس کا یہ جو لفظ اذا ہے اس کا ترجمہ ابھی میں نے بتایا کیسے کرنا چاہیے. جب بھی. ہاں، یا جب کریں یا جب بھی کریں. یاد رکھیں اذا آتا ہے، یہ 2 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے از، صرف ہے از. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا. یہ 1 ٹائم ہو گیا. جی سر. یہ جو اذا ہے یہ ہے مینی ٹائمز. جب بھی، وین ایور. اوکے سر. انگلش میں وین اور وین ایور کے درمیان کیا فرق ہے؟ وین تو سر ایک ہی دفعہ. When did it happen? When did you come? When did you sleep? When did you eat? Whenever you eat. جب بھی. تو یہ اذا ہو گیا جب یا جب بھی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب بھی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سئلت پوچھی گئی یا پوچھی اذا جب لگتا ہے نا تو یہ جو ماضی کا فعل ہے وہ پوچھا سے پوچھا جائے ہو جاتا ہے. ٹھیک. جی سر. بِأَيِّ ذَنبٍ، یہ مرکب اضافی ہو گیا، پیچیدہ بی، بلکہ یہ حرف جار ہے بی، اور ای ذنبن جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. این اور ایتن آپ نے پڑھا تھا اسماء استفہام میں، یہ مضاف بن کے آتے ہیں. کون سا گناہ، کون سے گناہ سے یا کون سے گناہ کی وجہ سے قتلت، اسے قتل کیا گیا. اسے قتل کیا گیا. چوتھا صیغہ ہو گیا نا، وہ قتلت موعودۃ کے لیے ہے. جی سر. اوکے، اب ہو گیا کلیئر جی؟ جی سر. اب ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھا ہے ابھی نیچے عربی میں ہے. ہاں اصل والا تو آ رہا ہے جی. سر اس کا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا 11th کا ترجمہ. اب آپ کر دیجئے، سمجھ میں آ جائے گا.
ایسے ہی کر رہے ہیں نا جیسے میں نے کہا وَإِذَا. سر وَإِذَا کا تو ہو گیا، اور جب بھی الموعودۃ. الموعودۃ یعنی کہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی. اوکے، اور جب بھی زندہ دفن کی گئی لڑکی سئلت. سئلت کا ہاں کس طرح سے سئلت مطلب سئلت کا کیسے کریں گے؟ پوچھی جائے. پوچھی جائے، ٹھیک ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو سئلت کا اصل مطلب تو ہے پوچھی گئی. جی جی جی. لیکن جب اذا کے ساتھ یہ آئے گا تو یہ پوچھی جائے ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک ہے. جب لگایا نا ہاں، جب پوچھی گئی یا جب پوچھی جائے. اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی پوچھی جائے بی ای ذنبن، کون سے گناہ کی وجہ سے یا کون سے گناہ سے قتلت، اسے قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، کون سے گناہ سے اسے قتل کیا گیا. اور اسے میں مؤنث ہے نا، یہ قتلت ہے، چوتھا صیغہ ہے، یہ جا رہا ہے صیغہ موجودتو کی طرف. ٹھیک ہے جی سر. اوکے جی جناب، آگے چلیے عفیفہ. عربی میں ترجمہ کریں. نمبر 1، ایک شخص نے ایک بڑے شیر کو قتل کیا. جی یہ پہلے تو کیا گیا تو یہ فعل ماضی معروف ہو گیا، اور ادھر قتل جو ہے ہمارا فعل بن گیا، اور جو شخص ہے وہ فاعل، اور مفعول ایک بڑے شیر. جی اب ترجمہ اس کا ہو گیا قتل شخص اسدن کبیرن. مجھے سر صحیح شخص کا نہیں آتا مجھے سر، آپ بتائیں ترجمہ. کیوں شخص کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کوئی دوسرا لفظ ڈھونڈے. رجال لکھ دیں گے. رجال کتنے شخص؟ ایک ہوتا ہے کئی ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے. رجال ایک ہوتا ہے. رجل. اب تم لوگ عربی پڑھنا سیکھ لو. رجلن ہاں. قتل رجلن، اور شیر ہوتا ہے اسد ہوتا ہے نا شیر. جی تو سر اب یہ جو ہمارا فائل ہے وہ تو ہم نے اس کے اندر لے آئے رفع حالت میں، اور اب آگے مفعول ایک بڑے شیر. جی تو یہ ہمارا نصب حالت میں آئے گا. تو اسدن کبیرن نہیں بنے گا سر. بالکل صحیح ہے. بس ہو گیا، فائنل کر دیں. قتل رجل اسدن کبیرن. ویری گڈ. آگے چلیے امبر. جی سر. نمبر 2، ایک بڑا شیر قتل کیا گیا. تو سر جو سب سے پہلے جو فعل ہے قتل کیا گیا وہ جو ہے ہوگا قتیلا. ویری گڈ. اور ایک بڑا شیر جو ہے وہ ہوگا اسدن کبیرن. تو پچھلے والے میں بھی اسدن کبیرن تھا، یہاں بھی اسدن کبیرن ہے. کوئی فرق نہیں پڑا مجہول اور معروف کا؟ نہیں پڑا. نہیں پڑے گا سر. قتیلا اسدن نہیں ہوگا. یہ نائب الفاعل کا لفظ سنا ہے آپ نے؟ جی سر. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو نائب الفاعل جو ہوتا ہے وہ فاعل کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو فاعل جو ہے وہ رفع کون ایکٹ کر رہا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل. نائب الفاعل تو آپ کہہ رہی ہے نائب الفاعل ایکٹ کرتا ہے. کون ایکٹ کرتا ہے نائب الفاعل؟ نائب الفاعل کا مطلب ہوتا ہے کہ فاعل کہیں باہر گیا ہوا ہے چھٹی پہ، تو جو اس کا ڈپٹی ہے اس نے ٹیک اوور کر لیا. تو ڈپٹی کون ہے یہاں پہ؟ مفعول. رائٹ. جو مفعول ہے وہ اس کے نائب کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. تو وہ کیونکہ اس کے مفعول اس کے طور پہ مطلب نائب کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے تو وہ رفع حالت میں ہوتا ہے. تو کریں پھر آپ
آپ وہ کریں جو آپ کہہ رہی ہیں. جی سر. تو سر جو اسد ہے، اسد جو بیسیکلی ہے یہ ہوگا، ہاں اسدن ہی ہوگا ایکچولی. قتلا اسدن اور کبیرن، قتلا اسدن کبیرن کیونکہ یہ اس کو ہی فالو کرے گی، یہ اس کی صفت ہے. ویری گڈ. اوکے جی آگے چلیے. حفظہ. جی سر. سر نمبر 3 ہے میں نے حامد کے لڑکے کو طلب کیا. سر اس کا ترجمہ ہوگا طلبتو ولد حامدن. ویری گڈ. طلبتو اس لیے کیا ہم نے کیونکہ میں نے طلب کیا، یہ ہمارا جو فعل ہے وہ ماضی معروف ہے، اور کیونکہ میں نے کیا تو یہ ہمارا صیغہ نمبر 13 ہوگا. ویری گڈ. اور ولدہ حامدن ہم نے اس لیے کیا کیونکہ یہ مفعول ہے، حامد کا لڑکا، جو کہ ویسے مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ، مگر یہاں پہ رول جو پلے کر رہا ہے وہ مفعول کا رول پلے کر رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو حالت نصب میں کیا. اور اس میں مضاف کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ دیٹ از اے کنڈیشن آف دا انٹائر مرکب، تو اس لیے ہم نے ولدا کر دیا تاکہ وہ نصب حالت کاؤنٹ کی جائے. ویری گڈ. بہت ہی اچھا تجزیہ کیا آپ نے، بہت اچھا ترجمہ کیا. اوکے جی آسما اگر آپ کر سکتی ہیں 4 نمبر. یس سر، آئی ول ٹرائی. حامد کا لڑکا طلب کیا گیا. طلبتو کیونکہ کیا گیا تو یہ ماضی مجہول میں ہوگا. طلبتو طلبتو یہ طلبتو کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ یہ ابھی حفظہ نے کیا تھا 3 نمبر میں. خیر وہ تو معروف تھا، چھوڑ دیں اس کو. اب آپ معروف تھا یہ مجہول. طلبتو جو ہے یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ سر یہ 3 4 5 6 7. طلبتو تو 7th نہیں ہوتا. سوری حامد کا لڑکا، سوری وہ میرے ذہن میں طلبتو نہیں، حامد کا لڑکا طلب کیا گیا. طلبت. ہاں اگر زنانہ قسم کا لڑکا ہے تو ٹھیک ہے. ایک منٹ. سر طلبتا کون سا صیغہ ہے؟ سیونتھ. تو آپ یہاں 7th کہنا چاہ رہی ہیں، تو کہنا چاہ رہی ہیں؟ طلب کیا گیا. جی ناظم صاحب آپ کیجئے. جی سر، یہ ماضی مجہول کا ہے، اور طلبا جی بالکل صحیح ہے. طلب الولد حامدن. الولد جو ہے وہ نائب الفاعل ہے، اس لیے رفع میں آئے گا، اور حامدن نصب میں آئے گا. کیوں بھائی؟ حامد کا لڑکا کیسے لکھتے ہیں؟ ولد الحامدی حامدن. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ کا جب لگتا ہے تو کیا آتا ہے؟ یہ ولد حامدن نہیں ہوگا. سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ کا کی کے جب ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی. تو مرکب اضافی کے حصے کیا ہوتے ہیں؟ ولد الحامدن. مرکب اضافی میں وہ جو جر میں جائے گا، کیا نام، مضاف الیہ، اور مضاف جو ہے وہ تو کسی بھی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے، لام نہیں لگے گا اس پہ. ولد الحامدن وہ نہیں لگے گا، الف لام نہیں لگے گا، معرف اللام نہیں ہوگا. طلب ولد
वेरी गुड. तुलिबा वलदुन, तुलिबा वलदु हामिदन. हामिदन क्यों हो रहा है ये? हामिद का लड़का तलब किया गया, नसब मिल जाएगा. हामिद, हामिद का लड़का. सवाल इस वक्त हामिद का लड़का का नहीं है. आप बुझिए, आपने कहा ये मुरक्कब इजाफी है. मुरक्कब जी. इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह होते हैं. मुजाफ इलैह किस हालत में होता है? जर में. तो आप क्या कर रहे हैं? हामिदिन, हामिदिन. ओके, फाइनल कर दें अब. तुलिबा वलदु हामिदिन. वेरी गुड, तुलिबा बिल्कुल सही है. वलदु हामिदिन. बिल्कुल सही है, एक्सेलेंट. पहला सेगा आ गया तुलिबा, जी. वो लड़का, वो मुजक्कर तलब किया गया. बिल्कुल सही किया. वो मुज़क्कर तुलिबा. जी. तो मजहूल का मतलब, मजहूल का माजी मजहूल का पहला सीगा. वेरी गुड जी. शाजिया 5 तुलिबा. नंबर. इमदाद 5 नंबर. जी सर. हामिद ने महमूद को नेक गुमान किया. ये तो हम कर चुके हैं. हसीब हा जी जी जी, सर. करें. हसीब हामिदुन महमूदन सालिहन. वेरी गुड. ओके जी. अफीफा 6 नंबर. महमूद को नेक गुमान किया गया या किया गया आ गया तो ये पैसिव वॉइस हो गया. मजहूल फेल माजी मजहूल बन गया, तो इधर फुइला का वजन आएगा हुसीबा महमूदुन सालिहन. वेरी गुड, बहुत अच्छे. आपने पहला जो है उसको महमूदुन को आपने नायबुल फाइल बना के रफा कर दिया रफा कर दिया और और सालिहन सालिहन कर दिया. हाँ, बहुत अच्छा किया आपने. वेरी गुड. अच्छा तज्जिया किया और अच्छा ट्रांसलेशन किया. और देखिए टाइम माशाल्लाह आपका 10 मिनट बच गया. तो अब इसके ऊपर कोई सवाल? इसमें देखें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं, जिसका वो मिस्टेक खुद की पहले इन्होंने, नाजिम साहब ने, फिर उसको उन्होंने उसका करेक्ट करके बड़ा अच्छा बताया कि देखें जब मुरक्कब इजाफी हम करते हैं तो उसमें अल जो है लगा देते हैं कई दफ़ा. जैसे इसमें था वलदु हामिदिन, तो अल वलदु हामिदिन कर देते हैं. तो ये अल नहीं लगाना चाहिए, मुजाफ पे अल नहीं लगता. ख़ास तौर पे जब मुरक्कब इजाफी कोई ज़मीर है, मदरसतुहा. अब मदरसतुहा में मदरसता जो है ये मुजाफ है और हा जो है वो मुजाफ इलैह की ज़मीर है. तो इसके साथ भी अल नहीं लगेगा. अल मदरसतुहा नहीं होगा, मदरसतुहा होगा. क्योंकि जब मुरक्कब इजाफी आता है तो उसमें मुजाफ में अल नहीं लगता. तो ख़ास तौर पे हु या हा या हुमा या हुम की जब ज़मीर लगती है आगे तो वो मुजाफ इलैह होती है. तो जब वो मुजाफ इलैह है और उससे पहले वाला लफ्ज़ मुजाफ है तो पहले वाले लफ्ज़ पे अल नहीं लगाना चाहिए. ये गलती उमूमन हो जाती है, इसका थोड़ा ख्याल रखें. ओके जी, एनी क्वेश्चन? और ये जो पहला था उर्दू का जो पहला वाला था, एक शेर ने एक बड़े शेर को कत्ल किया. एक शख्स अगर ने, इसको शेर ने नहीं. एक शख्स ने एक बड़े शेर को कत्ल किया. तो इसका अगर जुमला फेलिया और जुमला इस्मिया बना है जी. तो रजुलुन कतला असदन कबीरन जी दुरुस्त होगा. जी जी बिल्कुल ठीक है. ठीक, ओके सर, थैंक यू. इसको लेकिन इसमें आपने रजुलन क्यों किया? एक शख्स है ना, तो रजुलन करें ना, रफा हालत में. रजुलुन, रजलन नहीं, रजुलुन. रजुलुन, रजुलुन मुब्तदा है ना, मुब्तदा जो है वो हमेशा जी जी रफा में होता है जी. नहीं. लेकिन एक सेकंड, एक शख्स ने एक बड़ा शेर को कत्ल किया, इसको आप जुमला फेलिया ही बनाएं, इसको जुमला इस्मिया ना बनाएं. चूंकि अच्छा, बन नहीं सकता. नहीं, ये हमारे ध्यान में था कि जुमला इसमें बन सकता है या नहीं, ये पूछ ना रहे हैं. बनाएं. अगर बन भी सकता है ना बनाएं. इसकी वजह ये है कि मुब्तदा जो है वो हम रफा हालत में, हालत तो रफा होती है लेकिन हम मारिफा लेकर आते हैं. तो जब आप मारिफा लेकर आ रहे हैं तो फिर ये एक शख्स कहना मुश्किल हो जाएगा. जी जी, मारफा तो आ ही नहीं सकता, फिर वो तो रजुल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक है. अगर एक नहीं होता तो नहीं. देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर कॉमन नाउन दिया ना एक शख्स ने, जी, तो जी, उसको जी. आप हाँ जुमले फेलिया में लेकर आएंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा. ठीक है, इसको जुमला इस्मिया में ना लाएं. ओके 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 सर. सर लेकिन इसका कैसे पता चलेगा कि ये फेलिया है इस वाले में स्पेशली? सॉरी, जुमले फेलिया उर्दू में जुमले फेलिया का नहीं पता चलता, वो तो आप बनाते हैं जुमला फेलिया जी. ये तो उर्दू का सेंटेंस है, इसको आप जुमला फेलिया भी बना सकते हैं, जुमला इस्मिया भी बना सकते हैं. लेकिन जब यहाँ पर जो फाइल है वो नकरा हालत में आ रहा है, एक शख्स जी, तो आप उसको जुमला फेलिया बनाएं ताकि ये
نکرہ معرفہ کا مسئلہ ختم ہو جائے. جملے فعلیہ میں نکرہ معرفہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اگر آپ نے قتل رجل کہا تو وہ نکرہ ہو گیا، قتل الرجل کہا تو وہ معرفہ ہو گیا. جی تو آپ اس کا جملہ فعلیہ ہی بنائیں. آپ اس کا جملہ اسمیہ بنائیں گی تو پرابلم ہوگی. ایک شخص کیسے لکھیں گی آپ مبتدا میں؟ اوکے کچھ ہے، مبتدا تو معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ آ ہی نہیں سکتا مبتدا. رجل کریں گے تو قاعدہ ٹوٹتا ہے، وہ نکرہ ہوتا ہے، پھر وہ مبتدا مرکب نہیں ہو توصیفی بن سکتا. جائے گا نا. قاعدہ افیکٹڈ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ ہی بنے گا اس کا. ٹھیک، بالکل درست، بالکل. تھینک یو. اور جی کوئی اور سوال؟ نمبر 2 کا اگر جس نے بتایا تھا وہ بتا دیں ایک دفعہ رواں ترجمہ پلیز. ایک بڑا شیر قتل کیا گیا. جی اچھا، آپ عربی کے ترجمے کو بھی روا ترجمہ کہہ رہی ہیں. ویری گڈ. وہ تو ہم اردو کے ترجمے کو کہتے ہیں کہ روا ترجمہ کرو. کنفیوزنگ ہے ذرا. چلیں آپ خود ہی ٹرائی کر لیں. کس نے کیا تھا مجھے یاد نہیں ہے. سر میں نے کیا تھا نمبر. جی کر دیجئے. سر میں نے کیا تھا قتل اسد کبیر. جی بالکل صحیح ہے. جی ٹھیک ہے، شکریہ بہت. سر فرسٹ والے کا جو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے اس کا پھر فائنلی ہوگا قتل رجل اسد کبیر. اسد مفعول اسد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے، مفعول جو ہے وہ صحیح ہے، اسدن ابھی ہم پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ بندے نے مارا یا شیر نے مارا ہے. دونوں ہی فاعل ہو گئے. اگر دونوں کو رفع حالت کر دیں گی تو دونوں فاعل ہو جائیں گے نا. جی بالکل. تو قتل رجل اسدن کبیرن. جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر. جی آسما آپ کا مسئلہ حل ہوا؟ جی سر میں اس کو کروں گی دوبارہ تاکہ مجھے ذرا سمجھ آ جائے. آئی ایم فائنڈنگ دس عربک ڈیفیکلٹ بٹ آئی ول ڈو اٹ. کیا ڈیفیکلٹی کیا نظر آ رہی ہے آپ کو اس میں؟ نہیں سر، وہ بیسیکلی پریکٹس کی ضرورت ہے. ایز سچ قاعدوں میں کوئی نہیں ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے. حفظہ تھرڈ ون بتا دیں پلیز. جی تھرڈ تھا طلبت ولد حامدن. حامدن مرکب اضافی ہے وہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے نا امداد. تو حامدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور وہ حالت جر میں ہوتا ہے. صحیح. سر میرا ایک سوال ہے. میں سر ایکچولی وہ ہے تو پچھلے لیسن سے ریلیونٹ، کوئی بات نہیں، بلکہ پچھلے لیسن سے. سر مجھے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ جب سوال میں یہ آتا ہے کہ وہ فرض کریں کہ وہ اپنے مدرسے میں گیا، ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ اس کی غلطی آپ کی کہی ہے. سر مجھے بہت یہ خراب ہوا ہے، مجھے اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہے والی ایکسرسائز کافی. اگر آپ سمجھنے کے موڈ میں تو میں آپ کو سمجھا دوں، بالکل 1 سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے گا. جی سر میرا بھی یہی سوال تھا. جی سر. اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اردو زبان بڑی عجیب زبان ہے. اس کے اپنے ہی رولز ہیں، یہ کسی اور زبان کے ساتھ نہیں چلتی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ انگریزی میں اگر آپ کو کہنا ہے کہ اپنی کتاب دو، اپنی، تو آپ کیا کہیں گے؟ گیو می یور بک. یور بک. اپنی کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ یور. یہاں پہ آپ نے اپنی کا ترجمہ کیا یور. اب میں کہوں میں نے اپنی کتاب مانگی. جی سر. کون سی کتاب ہوئی ہے؟ سر مائن. مائی. یہاں پہ اپنی کا ترجمہ کیا ہوا؟ مائی. ہاں جی. اس نے اپنی کتاب دی. ہز. تو آپ نے دیکھا کہ جی سر، اردو زبان کیسے دغا دیتی ہے ہمیں. ہاں جی سر سمجھ آ گئی. اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جب بھی یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے نا، اس کی یا
کیا تم نے تمہارا کھانا کھایا؟ یس. انگریزی میں ایسے ہی کہا جاتا ہے ڈیڈ یو ایٹ یور فوڈ. کیا ہاں تم جی. نے تمہارا کھانا کھایا. ترجمہ ہوتا ہے کیا تم نے اپنا کھانا کھایا. ہاں جی. حالانکہ کیا صحیح. کہہ رہے ہیں آپ انگریزی میں؟ کیا تم نے تمہارا کھانا کھایا. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جملے کا انگریزی، اس دو لفظ کا یور کا یا مائی کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب جو آپ نے غلطی کی ہے وہ پڑھیں. اب آپ سر میں نے جو کی تھی نا، میں 1 منٹ وہ کھول لوں پیج. سر میرے پاس جو غلطی تھی نا، نیک بچی نے اپنا سبق پڑھا، ٹھیک ہے، دیٹ واز دا سینٹینس. اور اس کو جب ہم نے ٹرانسلیٹ کیا تھا تو میں نے پہلے لکھا تھا الطفلۃ الصالحۃ قرأت درسنا کر دیا تھا میں اچھا نے، ایک منٹ، وہ جو غلط تھا. درسنا تو ہو گیا اور بک. ایگزیکٹلی. تو اور تو سر اس کا کریکٹ جو ہوگا وہ میں نے ابھی جو میں نے دوبارہ کیا ہے. نہیں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. سر اس کا انگلش کا ٹرانسلیشن ہوگی the girl was reading her lesson. ہر لیسن. اب ہر ہر lesson، لیسن کا ہاں عربی جی. میں ترجمہ کریں. تو سر یہ پھر ہوگا الطفلۃ الصالحۃ قرأت درسہا. ویری گڈ. انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں نا ہر لیسن. ہاں جی. اب اردو میں ہر ایک کے لیے اپنا کہیں گے، ہر کے لیے بھی اپنا کہیں گے، دیر کے لیے بھی اپنا کہیں گے، مائی کے لیے بھی اپنا کہیں گے، یور کے لیے بھی اپنا کہیں گے. ہاں جی. تو آپ بڑی کنفیوز ہوں گی. تو اس کا آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیں گے تو وہ 1 سیکنڈ میں ہو جائے گا. جی امداد اب آپ کریں. کیا وہ امداد کی چھٹی ہو گئی؟ جی سر، میرا بھی یہی سوال تھا، سمجھ آ گیا سر. نہیں آپ کو ایگزامپل لینا، آپ ایگزامپل لے کے کریں. شرما کیوں رہی ہیں؟ نو سر، یہی تھا، میری غلطی بھی یہی نکلی تھی. نہیں تو اور بھی تو اس طرح کے بہت سے ہیں، کوئی ایک سوال تھوڑی اس طرح کا. اینی وے چلے ٹھیک ہے، اگر آپ نے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے. مسئلہ یہی ہے، آسان طریقہ آپ کو میں نے بتا دیا. حامد اور محمود. سوری سر ایک اور اسی طرح کا تھا، حامد اور محمود مدرسے میں آیا اور اپنا سبق پڑھا. حامد اور محمود نے اپنا سبق پڑھا، تو یہ تو 2 ہیں. اب یہ آپ کے پاس نہیں آ گیا، 2 آ گئے. دیئر لیسن. ہاں تو دیر کا مطلب ہو گیا 3rd پرسن. ہاں یہاں پہ کما آ جائے گا. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا سر، ایک اور اس کے اندر تھا کہ مدرسے کے اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا. نہیں، اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا نہیں ہے، آپ کو زیادہ شارٹ کٹ کر دیا آپ نے. مدرسے کے اس لڑکے نے اس مدرسے کے لڑکے کو مارا. اچھا میں نے لکھا ہی غلط. ہاں تو پھر آپ نے لکھا ہی غلط ہے. اس جو ہے یہاں پر پہلے استعمال ہوا ہے لڑکے کے لیے، اس لڑکے نے. تو مرکب اضافی کے ساتھ اشارہ جو آتا ہے، مضاف کا اشارہ مرکب اضافی کے بعد میں آتا ہے. یہی پڑھا نا؟ جی. دیکھیے ہم نے اشارے کی 3 پوزیشنیں پڑھی ہیں. اگر اشارہ مرکب اضافی سے پہلے آ جائے تو ہم اس کو جملہ اسمیہ مانیں گے. اگر اشارہ مرکب اضافی کے بعد آئے تو ہم اس کو مضاف کے لیے اشارہ مانیں گے. جی. ولد المدرستی ہاذا. اب ہاذا بعد میں آیا ہے تو وہ مضاف کے لیے ہے، لڑکے کے لیے ہے. مدرسے کا یہ لڑکا یا مدرسے کے اس لڑکے نے. ٹھیک. اس مدرسے کے لڑکے کو، اس مدرسے کا لڑکے میں. اب یہ رول توڑا جاتا ہے، مضاف و مضاف الیہ کے درمیان اشارہ آ جاتا ہے. یہ اسپیشل وہ ہے، موقع ہے، استثناء ہے. تو یہاں پر تل کا جو ہے مدرسے سے پہلے آ جائے گا، مضاف مضاف الیہ کے درمیان آ جائے گا. ولدا تلکل مدرستی، اس مدرسے کے لڑکے. ٹھیک ہے سر، سمجھ آ گئی. وہ میں نے ایک ورڈ نہیں لکھا، اس سے پورا سینٹینس ہی میرا خراب ہوا. جی. تھینک یو سر. اوکے جی، ہو گیا سب. اور سر یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ ابھی جو آپ نے لکھا ہے سر، خادمن صالحن، خادمن صالحن اور خادمن صالحن.
اس کو چھوڑیں نا، یہ تو آپ لوگوں جیسے میں اس وقت بتا رہا ہوں تو یہ بورڈ ہے، سمجھ لیں، بورڈ پہ لکھنے کے لیے ہے یہ تو بلیک بورڈ کی طرح استعمال کرو نا، اس کو آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ تو آپ یہ مٹا دیا میں نے. جی سر یہ جو وہ ہے ماضی فعل ماضی لازم اور وہ متعدی کا صرف یہ سر یہ جو بیچ میں کہ کس کو، تو اسے ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں گے. تو جو بھی جتنے بھی ہم ورڈ وہ استعمال کریں گے ماضی والے، مطلب وہ یاد کر کے اور ہر ایک کے ساتھ پھر یہ یاد کرنی پڑے گی پوری کیوں یاد کرنی پڑے گی؟ وجہ کیوں یاد کرنا چاہتی ہیں آپ کی مرضی، ویسے یاد کر لیں آپ. کیونکہ سر وہ پھر مسئلہ ہوتا ہے نا آگے. تو آپ دو لفظ نہیں یاد رکھ سکتی، کس کو؟ ہاں جی سر. یہ نہیں یاد رکھ سکتی، آپ نے ہر فعل کو یاد کرنا ہے. دیر مس بھی لاکھوں فعل ہوں گے، دو لفظ نہیں یاد رکھ سکتی، کس کو؟ اسپاٹ پہ یہ فوراً سوال اس سے کر کے اور میننگ سے اور پھر آگے بڑھیں. ہاں وہ آپ 2 دفعہ کریں گی، 4 دفعہ کریں گی، آپ ہر دفعہ تھوڑی کریں گی، اگلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا. جی سر. بھائی دیکھیں نا، بس یہ سر تھوڑی ابھی ہیں اب چیزیں ابھی یہ اس میں تھوڑی. لفظ آ گیا بیٹھا، ٹھیک ہے نا. جی سر. جی سر. کس کو؟ جواب نہیں ہے. ہاں. کھڑا ہوا، کس کو؟ جواب نہیں ہے. آیا، کس کو؟ جواب نہیں ہے. جی سر. بھیجا، کس کو بھیجا؟ جواب ہے. جواب ہے. جی سر. بٹھایا، کس کو بٹھایا؟ پیا. نہیں، جواب ہے یا نہیں، یہ جواب دیں آپ مجھے. ہاں بس. جی سر کیا کہا؟ بھیجا. کس کو بھیجا؟ جی سر جواب ہے. بٹھایا. بٹھایا. جی سر. تو اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ نو سر بس. کھایا، کس کو؟ کھانے کو. جی سر ہے جواب. رائٹ. پیا. جی سر. دودھ پیا، پانی پیا، مطلب اس طرح. پڑھا. ہاں سر یہ تھوڑی. جی سر اس کو بھی ہے، یہ بھی فعل متعدی تو ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی سر بس یہ تو تھوڑی سی بعض شروع اوقات میں آج. ہوگا، آپ کو شروع میں ہوگا 3-4 دفعہ. اب اگلی دفعہ آپ بیٹھا کو تھوڑی پوچھیں گی، 1 دفعہ پوچھ لیا، 2 دفعہ پوچھ لیا، اب ہر دفعہ بیٹھا کے لیے تھوڑی پوچھیں گی آپ. جی سر بالکل. جو آگے 1 دفعہ یوز میں تو اس کا تو پھر چلو، یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں یا تو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. کوئی لفظ 2 دفعہ میں یاد ہوگا، کوئی 3 میں یاد ہوگا، کوئی پہ 1 میں یاد ہو جائے گا. استعمال پہ ہے نا، کتنا استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک. جی سر. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام.